الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری فقالت الیک عنی فإنك لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرامین میں سے آپ حضرات کے سامنے جو روایات چل رہی ہیں ان کا تعلق صبر سے ہے. دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس موقع پر انسان کا ایمان تقدیر کی طرف اس کو متوجہ کرے کہ یہ میرے مقدر کا لکھا تھا، یہ پریشانی مجھے آنی تھی. اس حوالے سے اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ کل ایک لمبا واقعہ اصحاب الاخدود کا آپ کے سامنے بیان ہوا. ایمان کی پاداش میں ان میں سے ہر ایک کو چیرا گیا پہلے، اور اس کے بعد 12,000 کے لگ بھگ افراد کو خندق کھود کر آگ بھری گئی اور اس کے بعد آگ کے اندر ڈالا گیا. اور پھر ایک وہ عورت جو آگ کے اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی، معصوم بچے نے کہا کہ اماں صبر کرنا اور کود جانا، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. سرکار نے یہ تعلیمات اپنی امت تک پہنچائی تاکہ امت پر اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو واویلا نہ مچائے، پریشانی کا اظہار نہ کرے. جو روایت ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس کا لب لباب اور خلاصہ یا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خاتون تھی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہ قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو سرکار نے اس خاتون سے کہا کہ صبر کرو. اب وہ خاتون ظاہر ہے کہ پریشانی کی حالت میں تھی، اور پیغمبر علیہ السلام بغیر پروٹوکول کے جاتے تھے. کوئی حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا جتھا نہیں ہوتا تھا. حضور پاک علیہ السلام کی جو شان تھی، اگر سرکار راستے میں چلا کرتے تھے تو سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے، دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر نہیں چلا کرتے تھے. مجلس میں سرکار بیٹھا کرتے عام احباب کی طرح ایک فرد بن کر بیٹھا کرتے تھے. اگر کوئی نیا بندہ باہر سے دیہات وغیرہ سے آ جاتا، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد بن عبداللہ کون ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی تواضع تھی. اب ایک طرف اس عورت کی حالت کے وہ غم سے نڈال، اور دوسری طرف سرکار کی یہ حالت تھی کہ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ سرکار نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اس خاتون کو یہ نہیں پتہ لگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی ہے. اس نے اسی طرف منہ رکھے ہوئے کہا جائیے جائیے اپنا کام کیجئے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو تو نہیں پہنچی. سرکار بہرحال خاموشی سے وہاں سے گزر گئے. اب بعد میں کسی نے آ کر اس خاتون کو بتلایا کہ اللہ کی بندی وہ نصیحت کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ خاتون بھاگم بھاگ سرکار کے پاس گئیں تو سرکار کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام تک جانے سے روک سکے. اس خاتون نے جاتے کے ساتھ ہی کہا کہ سرکار میں نے صبر کر لیا. تو سرکار نے اس موقع پر جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ بتلانا یہاں پر مقصود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ صبر تو ابتدائی لمحات کے اندر کیا جاتا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. گویا کہ جب تکلیف انسان کو پہنچے اسی موقع پر اللہ کی نگاہ بندے پر ہوتی ہے کہ زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں. اس موقع کا صبر مطلوب ہے،
وغیرہ جب کسی بندے کو دفنا دیا گیا یا کوئی تکلیف آنے کے بعد وقت گزر گیا تو ویسے بھی انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جو ہی تکلیف آئے فوراً زبان کے اوپر صبر کے کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون آ جائے تو یہ مطلوب ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یا کسی کے کہنے پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو سرکار کے فرمان کا مقصد کہ جو صبر مطلوب ہے، جس صبر پر اللہ نے بے حساب اجر دینا ہے، اس صبر کا تعلق فوراً ہے، تاخیر کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی بجلی چلی جاتی ہے، ہم پہلے رج کے گالیاں دیں گے کہ الیکٹرک والوں کو، اور اس کے بعد کہیں گے جی بس جی اللہ کی مرضی۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سبق کے دوران ہمیں بتلایا تھا کہ جب بجلی چلی جائے تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اگر 11 مرتبہ انا للہ کا کلمہ پڑھ لو گے، اس بجلی کے جانے پر پہنچنے والی تکلیف سے اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ مطلب گرمی نہیں لگے گی، مچھر نہیں کاٹیں گے، اندھیرے کی اذیت سے اللہ کی ذات تمہیں بچا لیں گے۔ ہمارے تبلیغی حضرات بھی جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں گاڑی کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کتنے سارے لوگ روڈ پر کھڑے ہیں، سامان بھی ہے، نظم کا سامان بھی ہے، اپنا سامان بھی ہے، تو تلقین کی جاتی ہے کہ کلمات ترجیح پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تکلیف کا سامنا تو ہے، جب تکلیف کا سامنا ہے اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال رکھا جائے۔ یہ جو باتیں سرکار بتلاتے ہیں نا، ان کا انسان اگر یعنی کہ معمول بنا لے تو کھلی آنکھوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ دیکھے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، موٹر سائیکل پر گاڑی پر ہم سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوار ہونے کے بعد اگر ہم نے سرکار کا بتلایا ہوا طریقہ اپنا لیا کہ بیٹھنے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ اکبر کے کلمات کہہ دیے، سرکار کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر ہم سفر کریں گے، سفر پورا ہو جائے گا، ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا، چونکہ میرے ساتھ کراچی کے اندر 2 حادثات ہوئے اور میں اس بات کا گواہ ہوں، دونوں مواقع پر سفر کی دعائیں نہیں پڑھی گئی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جن کا نقصان ہوتا ہے اس نقصان کے پیچھے سرکار کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ مصائب یا پریشانی کے موقع پر اگر انسان پیغمبر کی تعلیمات کو اپنائے گا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری حدیث کے اندر جس کو روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے، اگر میں کسی بندے کی کوئی محبوب چیز لے لوں، کسی بندے کی، اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کی کوئی محبوب چیز لے لوں، محبوب چیز سے مراد اس کی اولاد لے لوں، اس کے نتیجے میں وہ بندہ ثواب کی امید پر اگر صبر کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا۔ گویا کہ اللہ اگر راضی ہوگا تو صرف اس بنیاد پر ہوگا، اس کو جنت کا مالک بنا دے گا۔ اب ظاہر ہے ایسا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کے کوئی عزیز فوت نہ ہوئے ہوں، یقینی اعتبار سے ہوتے ہیں، بالخصوص جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اس موقع پر انسان کیا کرے؟ صبر کرے۔ اس موقع پر انسان کیا کرے؟ صبر کرے، واویلا نہ کرے۔ دیکھیے ایک ہے اپنا یعنی کہ رونا جائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے 18 مہینے کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پر سرکار کے آنسو نکلے ہیں، یہ جائز ہے، یہ تو رحم ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے بندوں کے دل میں ڈالا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ جس بے صبری سے منع کیا گیا وہ مار پیٹ ہے، وہ مردے کے اوپر اپنا لیٹ جانا، لپٹ جانا، رونا، بس یہ بیماریوں نے، پریشانیوں نے، مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ جیسے زلزلے کے دوران ہمارے KPK کے اندر جب زلزلہ آیا، اس میں عورتوں کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو ملے جو اب بھی میڈیا پر موجود ہوں گے،
انہوں نے کہا خدا نے اگر عذاب بھجوانا تھا لاہور میں بھجواتا، کراچی میں بھجواتا، ہم نے کون سے گناہ کر لیے تھے؟ تو یہ جو کلمات ہیں یہ غلط ہے، باقی رونا جائز ہے۔ حضرت زینب جو سرکار کی صاحبزادی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، سرکار کی گود میں بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا، سرکار سے رونا ثابت ہے۔ حضرت سعد نے اعتراض کے سرکار آپ رونا، فرمایا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے بندوں کے دل میں رکھی ہے۔ ایک ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کو سن کر ہم گھر پر جائیں اور اللہ نہ کرے کسی کا بچہ مر جائے اور کہ اماں رونا نہیں، رونے تھے۔ اس موقع کا رونا یہ رحمت کا رونا ہے۔ ہاں اگر وہ غیر شرعی کام کرے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان کے اندر عورتیں کرتی ہیں، قبرستان کے اندر بعض مردے بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بندے کو مار دیا گیا تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، اس کے 2 بھائی تھے، ٹھیک ہے، قبرستان کے اندر گئے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کا واضح حکم ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے، یعنی قبر کے اندر رکھ دیا، اب اس کے بعد اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ حکم شرعی ہے، اپنے دماغوں میں ڈال دیں کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے اب اس کا چہرہ نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ قبر کے اندر رکھتے کے ساتھ ہی برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا پتا اس کی کیا حالت ہو، کیا پتا اس کی کیا حالت ہو۔ تو میں وہاں پر موجود تھا، اس کا بھائی پاؤں پکڑ رہا تھا، اللہ کے لیے ایک نظر دکھا دو جی، دکھا دیا گیا، خیر ہے جی دکھا دیا، لیکن دکھانے کے بعد پھر جو حرکتیں ہو رہی تھیں، اللہ اکبر، اور 3 دن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فنڈر بندہ بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ بے سمجھ، یہ فضول بکواسات ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ فضول بکواسات ہے۔ اس سے ہم اللہ میاں کو متاثر نہیں کر سکتے، اس سے ہم اللہ میاں کو متاثر نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں بیٹھ گئے اتنے ہو کر۔ یہاں پر بابا مانگنے کے لیے آتا ہے، مناسب نہیں ہے نام لینا، اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا، ٹھیک ہے۔ میرے پیٹ میں تو کراچی والا قبض پرانی ہے۔ ایک دن بجائے خود نماز پڑھانے کے قاری صاحب کو آگے کیا اور میں پیچھے یہاں سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ٹائم لگتا ہے نا، جہاں آپ لوگ تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم لگنا کہ بھائی یہ بندہ یہاں سے اعلان کر کے اس امید پر کہ اب لوگ باہر آئیں گے تو آنسو چاہیے نا، اس کے بعد ایک چیز تھی گول سی ڈبیا کے اندر، اور وہ سامنے والا وہ یہ جو پول ہے، اس پول کے پیچھے کھڑا ہوا لگا رہا تھا۔ ادھر سے میں باتھ روم سے نکل آیا، میں نے کہا ماشاءاللہ شہزادہ رونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس میں آنکھیں بالکل لال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فنٹریاں اللہ میاں کو پسند نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے کہا کہ نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت، نہ تمہیں زیادہ آواز لگانے کی ضرورت، بلکہ اس موقع پر اگر بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ تیسری روایت جو آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اس کے اندر ہے طاعون کے مرض کے بارے میں۔ ایک بیماری ہے وبائی، ایک جیسے اب ہمارے آج کل کے زمانے میں یا کورونا آ گیا تھا، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے کا طاعون کا جو مرض ہے وہ کینسر کا عرضہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ طاعون اس بیماری کو کہتے ہیں جو لا علاج ہوتی ہے، تو کینسر اس زمانے میں لا علاج تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں 6 مرتبہ یہ طاعون کا مرض آیا ہے۔ اس طاعون کے مرض کے متعلق سرکار کی تعلیمات موجود ہیں۔ 2 قسم کی باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے جس علاقے کے اندر بندہ موجود ہے اگر وہاں پر وبائی امراض پھوٹ پڑے، اس بندے کے لیے تعلیم یہ ہے اس بیماری سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بندہ کسی اور علاقے کے اندر موجود ہے اور کسی اور جگہ پر وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں اس کے لیے اس علاقے میں آنا جائز نہیں ہے۔ یہ 2 تعلیمات ہیں، جو بندہ جہاں پر ہے اس کو وہی رہنا ہے، اور جو بندہ یعنی کہ باہر اس علاقے سے وبائی امراض والی جگہ پر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو اگر دیکھا جائے جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، شریعت کا مزاج یہ بتلانا ہے بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک دیہاتی نے آ کر کہا سرکار یہ بتلائیے کیا وجہ ہے کہ میرے اونٹ تر و تازہ ہوتے ہیں، ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے اس کے اندر آ کر مل جاتا ہے، اس ایک کی وجہ سے باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو اگر تمہاری بات مان لی جائے تو یہ بتلاؤ پہلے والے کو خارش کہاں سے لگی تھی؟
جہاں سے پہلے والے کو لگی باقیوں کو بھی وہیں سے لگی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام نے جو ہمیں کھانا کھانے کی دعا سکھلائی ہے، اسلام نے جو ہمیں کھانا کھانے کی دعا سکھلائی ہے، ہم دعا غلط پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانے کی دعا نہیں. ٹھیک ہے، برا مت بنائیے گا میری بات. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانے کی دعا نہیں. حدیث پاک کے اندر جو سرکار سے دعا ہے سم اللہ، کہ کھانے پر بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ لو. یہ جو بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے، کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بیمار آدمی بیٹھ جائے تو ہمیں ڈر ہوگا یار اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے. ہمیں دعا تلقین کی گئی کہ بیمار کے ساتھ بیٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھو کہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، وعلی برکت اللہ، اور اللہ کے نام کی برکت سے کھاتا ہوں. اگر اس کی وجہ سے کوئی بیماری آئے گی، اللہ کے نام کی برکت سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. نئی بات پتہ چل گئی. بسم اللہ کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بیمار کے ساتھ بیٹھنے کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے. لیکن اس معاملے کے اندر یہ جو طاعون کا مرض ہے، جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا، جیسے اب کورونا کے زمانے میں، ٹھیک ہے، سب کی ہوا خشک ہو گئی تھی نا، کوئی اگر زور سے اس زمانے کے اندر کورونا کے زمانے میں عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، اتنا مزہ آتا تھا پڑھانے میں، بالکل سناٹا ہوتا تھا. کیوں؟ اگر کسی کو کھانسی بھی آتی تھی تو ڈر ہوتا تھا کہ پکڑ کے لے جائیں گے، کوئی چھینک نہیں مارتا تھا. ایسا تھا کہ ظاہر ہے کہ ڈرے ہوئے ہر بندہ، ٹھیک ہے، کسی کو نزلہ ہو، کسی کو زکام، کسی کو بخار، تو چونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی نا، سب ڈر رہے تھے. اب اس ڈر کے موقع پر انسان کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو شریعت نے کہا اگر وبائی امراض پھوٹ جائیں، اولاً یہاں سے وہاں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ بھیا؟ اس لیے کہ تم اگر جاؤ گے تو گویا کہ بیماری سے بھاگ رہے ہو. اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں اس بیماری سے متاثر ہونا لکھا ہے، تم بھلے کہیں پر بھی چلے جاؤ، وہ بیماری تمہارے پیچھے پہنچ جائے گی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، موت وہاں پر بھی پہنچ جائے گی. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ بیماری سے بھاگ تم نہیں سکتے، چونکہ جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا. کہ پہلے زمانے کے اندر کسی بڑے آدمی کا ہاتھ دیکھ کر کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہاری موت ہوگی کانٹا لگنے سے. چونکہ نجومیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری وہ ہوتی جو فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں. ایک آدھ بات فرشتہ سن کر، فرشتے سے سن کر شیطان آ کر اپنے نجومیوں کو بتلا دیتے ہیں. پھر یہ نجومی ان باتوں میں ایک بات سچی کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں. تو کبھی کبھی سرکار کے فرمان کے مطابق نجومی کی بات سچی بھی ہو جاتی ہے. چنانچہ نجومی نے کہا کہ تیری موت جو ہوگی وہ کس طرح ہوگی؟ کانٹا لگنے سے. بڑا آدمی تھا، اس نے اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر پھول ہی پھول ہو، کانٹا نام کی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ تھا بیچارہ دیہاتی، بھیڑ بکریاں پالنے والا. ایک دن دل میں اس کے خیال آیا کہ کب تک اس طرح زندگی گزاروں گا، اپنے ریوڑ کو ایک مرتبہ دیکھ لوں. اس کے جو بھیڑ کا جو وہ ریوڑ تھا اس کو کہا گیا کہ سامنے سے گزارو. تو گزارتے گزارتے پیار آ گیا اس کو. ٹھیک ہے، ایک کی جیسے ہی کمر کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کے اندر کانٹا موجود تھا، وہ کانٹا لگا اور وہیں پر وہ مر گیا. تو جس کے لیے اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے وہ اسی حالت میں مرے گا. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ بیماری سے بھاگنا نہیں. جس علاقے میں بیماری ہے وہاں پر آنا نہیں. وجہ اس بندے کو نہیں پتا، آنے والے کو، کہ میرے مقدر میں کیا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا. اگر یہاں آ کر تقدیر غالب آ گئی اور وہ بیمار ہو گیا تو کیا کہے گا؟ اگر میں وہاں نہ جاتا تو میں بیمار نہ ہوتا. ایمان عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. اس بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ جو بیماری آ جائے وہاں سے جانا نہیں اور وہاں پر آنا نہیں. اور جو بندہ اس علاقے کے اندر بیٹھا رہے اس بیماری کے ایام میں صبر کرتا ہوا، کیا صبر؟ اس بنیاد پر
کس بنیاد پر کہ اس تکلیف پر مجھے اللہ نے بدلہ دینا ہے، ثواب کی امید پر بیٹھا رہے، اگر اس بیماری میں مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ ہماری امت کی خاصیت ہے، وگرنہ سرکار کے فرمان کے مطابق یہ طاعون کا مرض پہلے امتوں پر عذاب کی صورت میں نازل ہوتا تھا، اس امت کے لیے اللہ نے اس کو رحمت کا سبب بنا دیا۔ اگلی روایت جو عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی حضرت انس کی روایت ہے، اس کے اندر فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آنکھوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کروں، کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لے لوں اور وہ صبر کرے، وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ آخر میں الفاظ ہیں ان دو آنکھوں کا عوض اللہ جنت کی صورت میں اس کو ادا کریں گے۔ ویسے نعمتیں تو اللہ کی ساری ہیں، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بالکل کالی سیاہ عورت کا نکاح ہو گیا، کس سے؟ ایک نابینا سے، نابینا سے نکاح ہوا، بالکل کالی تھی، اس کو کوئی لیتا نہیں تھا، اس کو کوئی دیتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ نابینا کو کوئی دیتا نہیں تھا، اس کالی کو کوئی لیتا نہیں تھا۔ ایک دن موڈ میں آ کر کالی بیگم نے کہا کاش آپ کی آنکھیں ہوتی میرے حسن کو دیکھ لیتی۔ اس نے کہا پگلی اگر تو اتنی حسین ہوتی نا تو مسکرانے کی متھے نہ ماری جاتی، ٹھیک ہے۔ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ ہو آنکھیں نہ ہو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، بڑے بڑے لطیفے ہیں آنکھوں والوں پہ، نابینا والوں پر مناسب نہیں۔ بہرحال لیکن ایک بات یہاں پر اور بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، کسی کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، بھلے آنکھیں چلی جائیں، کان چلے جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر اعتراض یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، یہ نہ کیا کرے۔ کانا، لولا، لنگڑا، بھینگا، کنکٹا، نکٹا، چھوٹا، بڑا، گورا، فلا فلا، یہ جو علامات ہم بتلاتے ہیں نا، یہ اللہ کی ذات پر براہ راست اعتراض ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر میں کسی کا کسی ایسے مطلب معاملے میں مذاق اڑاؤں گا، موت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس مرض کے اندر مجھے مبتلا نہیں کرے۔ ہمیں دعا سکھلائی گئی، اگر ایسے کسی بندے کو دیکھو اور دعا پڑھو، کیا؟ الحمدللہ، الحمد پڑھو نا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی گئی، اللہ بچا دے۔ اور اگر مذاق اڑایا، جیسے ہمارے لوگ اڑاتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ چرس پیتا ہے، ایک بندہ شراب پیتا ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اور ایک بندہ روزہ رکھتا ہے۔ ہم نے اس کا نام رکھ لیا کیا؟ چرسی، ٹھیک ہے۔ ابے وہ تو ہی چرسی، ابے وہ تو ہی شرابی۔ اب ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ صفت تھی، تو میں نے ذکر کی تو جناب جو بندہ نمازی ہے، آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا سجاد نمازی یا لال خان نمازی، دل کے اندر خناسیت ہے نا۔ اٹیک کس پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہو رہا ہے۔ اٹیک کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہو رہا ہے۔ ہمیں کسی پر تاثرات یا اپنی رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے لیے صرف دو کام ہیں، نمبر ایک اللہ سے اس کے حق میں مانگنا، اور نمبر دو اس کو نصیحت کرنا۔ اب نصیحت کے اندر اور تذلیل کے اندر فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نصیحت کے اندر اور تذلیل کے اندر فرق ہے۔ وہ فرق آسان الفاظ میں، آپ کے دروازے پر دو بندے آتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے آپ کو اس کا کھٹکھٹانا پسند آتا ہے، اور ایک بندہ آتا ہے اس کا کھٹکھٹانا آپ کے خون کو کھلوا دیتا ہے۔ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی فرق ہے، ایک طرف نصیحت کرے، ایک طرف تذلیل کرے۔ یہ مت کیا کرے، ہمارے لوگوں کی عادت ہے، ہمارے لوگوں کی عادت ہے، بالخصوص جو ہماری برادری ہے، وہاں والے کیپی کے، باقی نے پٹھان نہیں، ہزارے وال، ہمارے اندر تو یہ عادت ہے کہ ہمارے لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جو کسی کا مذاق اڑائے گا
اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کا مذاق، کیونکہ کتابوں کے اندر جو ہنسے گا اس پر ہنسا جائے گا، جو ہنسے گا اس پر ہنسا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اس بنیاد پر اللہ نہ کرے کوئی بیمار یا کسی بھی مرض کے اندر مبتلا بندے کو دیکھے یہ دعا پڑھ لیا۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کا کیا ترجمہ؟ اس کو دیکھا مثال کے طور پر پلولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، بینگا کچھ بھی ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت میں رکھا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس بیماری کے اندر اللہ نے تجھے مبتلا کیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت بخشی ان میں سے بہت سو پر اللہ نے مجھے فضیلت بخشی۔ اس روایت کا لب لباب اور خلاصہ کیا بنا کہ اللہ پاک اگر کسی سے کچھ لے گا، آنکھیں لے لے گا، صبر کرے گا، ثواب کی امید ہوگی، ایک تو جنت، اور جنت کے اندر اللہ کا خصوصی دیدار بھی اس کو نصیب ہوگا۔ چوتھی روایت کے اندر جو عطا بن ابی رباح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خاتون تھی، سامنے سے گزر رہی تھی، انہوں نے بتایا کسی نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہے، اس کالی والی عورت کو دیکھ لو، جنتی۔ تو پوچھا گیا کہ ان کے جنتی ہونے کے بارے میں آپ کو کنفرم کیسے ہوا؟ فرمایا کہ یہ خاتون سرکار کے پاس آئی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر انہوں نے کہا کہ سرکار میں بیمار ہوں، مجھ پر مرگی کا اٹیک ہوتا ہے، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، آپ دعا فرما لیں۔ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور مرگی کے دورہ پڑنے کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا مرگی کے دورے والوں کو کہ ہاتھ پاؤں پھر جاتے ہیں تو پھر کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، تو شرمگاہ وغیرہ یا اعضائے مستورہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے اس بیماری سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں بیماری سے بچا دے گا، اور اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کر لو، اور اس صبر کے عوض میں اللہ تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں بیماری پر صبر کر لیتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، ایک مہربانی کر لیں، اللہ میاں سے دعا صرف اتنی کر دیں کہ میری بیماری کے اندر میرا لباس نہ اترے، میرا لباس نہ اترے۔ اس عورت نے سرکار کے فرمان کے مطابق صبر کیا تو زندگی کے اندر اللہ نے جنت کی بشارت اس کا مقدر فرما دی، اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی بھی بندہ اگر ہمارے سامنے آ جائے اس کا مذاق نہیں اڑانا بلکہ اس کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ایسی بیماریاں ہیں اللہ پر یقین کریں۔ مرگی کا مرض یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، جنات کا اٹیک مذاق نہیں ہوتا، ان بیماریوں پر بسا اوقات دیکھا گیا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو خام ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ نہ جناب ڈرامہ بازی نہیں ہوتی، جو بیمار ہیں ان سے پوچھیں۔ ابھی یہ ہمارے وفاق المدارس کے امتحانات ہو رہے تھے تو یہ آخری پرچے والے دن، جمعرات والے دن، میں نے بتایا بھی شاید ساتھیوں کو کہ ایک طالب علم تھا 21 سے 22 سال کا، بیٹھے جن آ گیا۔ ہم 33 علماء کرام تھے، کتنے؟ 33 علماء کرام اس ایک بندے کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بچہ کتنی تکلیف میں تھا خدا کو پتہ ہے، اس بچے کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور 4 گھنٹے تک اس اذیت کے اندر وہ طالب علم رہا۔ 4 گھنٹے کے بعد اس طالب علم کو اس جن نے چھوڑا، وہ 4 گھنٹے کے اندر اس کے سطر کا معاملہ، یہ تو چلو ہم سارے تھے نا، جب ہم نہیں ہیں اس بیچارے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی۔ ہر بیماری اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہے، اگر کسی پر آ جائے تو وہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ